بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جسے سن کر دنیا کا ہر شخص یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے نبی ہیں اور وہی برحق رسول ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اور اس کا اعتراف آپ کے دشمن بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے کہ یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ دشمنوں نے آپ پر کئی الزامات لگائے، لیکن جھوٹا ہونے کا الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی نہیں لگایا، کیونکہ دشمنوں کو بھی یقین تھا کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ اور یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ایک آدمی اگر سچ بولتا ہے تو کس حد تک وہ اپنی سچائی میں قائم رہتا ہے۔ کیا پریشانی آنے کے باوجود بھی یا موت کی حالت میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری پریشانیاں آئی۔ طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ خون سے لہو لہان ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان کبھی بھی نہیں بدلا اور اپنے ارادے کو کبھی بھی نہیں بدلا، اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ اپنے مقصد، اپنے مشن کی طرف بڑھتے رہے، چاہے موت بھی آ جائے، چاہے پریشانیوں کا طوفان بھی آ جائے۔ سچائی پر قائم رہنا پہلی چیز۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لیے سجدہ کرنے کا حکم نہ دینا اور اپنے مجسمے، اپنی مورتیاں بنانے کا حکم نہ دینا۔ دنیا میں بہت سے ایسے بادشاہ گزرے، کون ایسا بادشاہ ہوگا جو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دے گا؟ کون نہیں چاہے گا؟ بہت سے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے حکم دیا کہ میرے سامنے سجدہ کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سجدہ کرنے کو حکم نہیں دیا، بلکہ صحابہ اکرام تو آپ سے اجازت مانگتے تھے کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے سامنے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر منع فرما دیا۔ کون ایسا بادشاہ ہوگا جو اپنی مورتی، اپنا مجسمہ نہیں بنوانا چاہے گا؟ لیکن پوری دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی تصویر نہیں ملے گی، ایک بھی مجسمہ نہیں ملے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے، اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے تھے۔ تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شراب کو حرام کرنا، بین کرنا، اپنے لیے بھی اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے بھی۔ اب دیکھیں وہ زمانہ کون سا ہے؟ شراب کا دور دورہ ہے، ہر شخص شراب پی رہا ہے اور شراب کے مزے میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ شراب حرام ہو چکا ہے، اور شروع میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں، جنگ احد تک شراب حرام نہیں ہوا تھا، تو صحابہ شراب پیتے بھی تھے، اور جنگ احد میں بھی بہت سے صحابی ایسے تھے جو صبح شراب پیے تھے اور جنگ احد میں شریک ہوئے تھے اور شہید بھی ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کے گندے کام ہیں، تو اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا، الا ان الخمر قد حرمت، شراب حرام، شراب حرام۔ تو جب یہ حکم سنا تو صحابہ کرام کے گھروں میں شرابیں رکھی ہوئی تھی مٹکوں میں، 3 دن تک شراب پانی کی طرح بہتی رہی مدینہ کی گلیوں میں۔ اب اندازہ لگائیں کہ کون ایسا بادشاہ ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا کہ میں خود بھی شراب پیوں اور میرے ساتھی بھی شراب پئیں۔ شراب ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے عیاشی کی جاتی ہے، جس سے مزے لیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر حرام قرار دے دیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ایسا کر رہے تھے۔ انشاءاللہ اگلی بار میں اور 3 باتیں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، جس سے یہ واضح ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا کس لیے ضروری ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔